اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأمور، وفي حديث أشرافها ويكره سفسافها. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، جمیل ہیں اور جمال کو یعنی خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. مزید فرمایا وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَمُورِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ کاموں کو پسند فرماتے ہیں. وَأَشْرَافَهَا، اور اعلیٰ کاموں میں سے بھی ایسے کاموں کو جو شریف، عمدہ اور باوقار ہوں انہیں پسند فرماتے ہیں. وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا، اور اللہ سبحانہ و تعالی پست اور گھٹیا کاموں کو ناپسند فرماتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ اور خاص طور پر اس کا پہلا ٹکڑا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ ہم متعدد مرتبہ اس کا ذکر کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں. یہ جو ٹکڑا ہے یہ اس حدیث کا حصہ بھی ہے اور باقی دیگر احادیث کے ساتھ بھی اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، جمیل ہیں، اور اللہ کی خوبصورتی کو بیان کرنا انسانی زبان کے لیے، انسانی تصور کے لیے ممکن نہیں ہے. اسے انسانی اظہار کے احاطے میں نہیں لایا جا سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورتی کا اصل مطلب ہے کیا اور اس خوبصورتی کے اصل معانی کیا ہیں. ہمارا تصور، ہمارے ذہن میں جو چیز ممکنہ خوبصورتی کے لیے آ سکتی ہے اور ہمارے الفاظ جتنی بلاغت سے خوبصورتی کو بیان کر سکتے ہیں اور ہمارے تصور میں خوبصورتی کے جو معانی بھی آ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اس لیے کہ ہمیں خوبصورتی کا جو تصور ملا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک محدود تصور دے کر بھیجا ہے. اللہ کی خوبصورتی کے کیا کیا معنی ہیں یہ روز قیامت ہی اللہ کے بندوں کو اس کا احساس ہو سکے گا، اور اس وقت بھی اللہ جسے جتنی توفیق دے گا اتنا ہی اس کو وہ بات سمجھ میں آئے گی. اسی طرح یحب الجمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اب خوبصورتی کو پسند فرمانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو بظاہر خوبصورت چیز نظر آئے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. ایک ہے حقیقی یا ظاہری خوبصورتی اور ایک ہے معنوی خوبصورتی. ظاہری خوبصورتی جسے ہم حقیقی خوبصورتی کہتے ہیں کہ کوئی شخص خوبصورت ہو، کسی کا چہرہ خوبصورت ہو، کوئی منظر خوبصورت ہو، کوئی مقام خوبصورت ہو، کوئی دنیا میں کوئی خطہ خوبصورت ہو، تو وہ تو سب کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات. لیکن ایک معنوی خوبصورتی ہے جو اخلاق کی خوبصورتی ہے، جو انسان کے محاسن ہیں، انسان کے کردار ہیں، اس کی جو اچھائی ہے وہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے. پھر انسان کی عبادت کی خوبصورتی ہے. جتنی انسان اپنی عبادت میں محنت کرتا ہے، جتنے اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی التجا رکھتا ہے، جتنے دل کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اتنی خوبصورتی اس کے کردار میں پیدا ہوتی ہے، اتنی خوبصورتی اس کی عبادت میں پیدا ہوتی ہے، اتنی خوبصورتی اس کے معاملات میں پیدا ہوتی ہے، اتنی خوبصورتی اس کے اخلاق میں اور لوگوں کے ساتھ معاملے میں پیدا ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ خوبصورتی بھی پسند آتی ہے. آگے چل کے جو اس حدیث مبارکہ میں زائد بات کہی گئی وہ یہ کہ وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَمُورِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہیں جو انسان میں اچھے کام، اونچے کام ہوتے ہیں. معالی الامور کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ اچھا کام جو اعلیٰ پیمانے کا ہو، اعلیٰ سمجھا جائے اور انسان کے کردار میں، کاموں میں وہ آ سکے، ریفلیکٹ ہو سکے، تو اللہ اسے پسند کرتے ہیں. اور وہ بھی یہ ہے، ظاہر بات ہے کہ انسان کی ہمت اعلیٰ ہو، انسان کا کردار اعلیٰ ہو، انسان کا اخلاق اعلیٰ ہو، انسان کے لوگوں کے ساتھ معاملات اعلیٰ ہوں، انسان کی ظاہری پرسنالٹی ایسی ہو کہ وہ اعلیٰ پرسنالٹی ہو. اچھا، یہاں پر یہ نہیں کہا گا کہ اللہ بڑے کام کو پسند کرتے ہیں. کسی چیز کا بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا ایک علیحدہ صفت ہے، کسی چیز کا اعلیٰ و عرفہ ہونا یہ بالکل علیحدہ صفت ہے. بسا اوقات بہت چھوٹی سی چیز بھی بڑی اعلیٰ ہو سکتی ہے. مثلا وضو، انسان اس نیت سے وضو کرے کہ میرے گناہ جھڑ جائیں گے اور میں باوضو رہنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں جا کر
اللہ کی عبادت کروں گا، 2 نوافل ادا کروں گا یا فرض نماز ادا کروں گا، اب وضو کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ کام بظاہر چھوٹا ہے مگر بہت اعلیٰ کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس طرح کی اعلیٰ چیزیں انسان زبان سے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، یہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا کرنے کو، یعنی بہت بڑے کام نہیں ہیں لیکن بڑے اعلیٰ کام ہیں۔ اتنے اعلیٰ کام ہیں کہ اللہ اس کی بنیاد پر اپنے بندے سے خوش ہو کر اس کے میزان کو اور اس میں جو اعمال ہیں ان کو بہت بھاری کر دیتا ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے چھوٹے چھوٹے بظاہر بالکل معمولی نظر آتے ہیں، ہلکے نظر آتے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان جب اللہ میزان قائم کریں گے اس پر بڑے بھاری ہو جائیں گے۔ یہ ہے اعلیٰ۔ تو اعلیٰ سے صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد میں ہو، انسان بہت عمل کرے گا تو اعلیٰ ہوگا، تھوڑا عمل بے شک ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، ایکسیلنس ہو اس کے اندر، خوبصورتی ہو۔ 10 نفل پڑھنے کے بجائے 12 نفل پڑھنے کے بجائے انسان 2 یا 4 نفل پڑھے، رب کے سامنے کھڑا ہو، اس کے ساتھ لو لگا کر پڑھے اور پھر اس کے اندر دعائیں مانگے، لمبی تلاوت کرے، لمبے سجدے کرے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے دعا کرے۔ یہ ہے کم 10 12 15 کی نسبت مگر عالی الامور ہے، بہت اونچا کام ہے، شان اس کی بہت اونچی ہے۔ تو ایسی چیزوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ بعض حدیث میں یا اشرافہا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی وہ معاملات جس کو انسانی شرف کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جن کی بنیاد جیسے انسان کی شائستگی ہے، اس کے اخلاق کی شائستگی ہے، اس کے کردار کی خوبصورتی ہے، وہ جب گفتگو بھی کرتا ہے تو اچھی گفتگو کرتا ہے، اس کو معاشرے میں عام طور پر اچھا انسان سمجھا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ باوقار آدمی ہے۔ یہ جو باوقار آدمی ہے نا یہ اشرافہ ہے۔ اور کچھ لوگ چاہے وہ نماز روزے والے کیوں نہ ہو لیکن لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں بندہ ہلکا ہے۔ یہ ہمارے یہاں عام طور پر ہوتے ہیں نا کہ یہ ایک ہلکا آدمی ہوتا ہے اور ایک بڑا باوقار آدمی ہوتا ہے، وہ اپنے آپے کے اندر رہتا ہے، غصے میں بھی ایسی زبان نہیں استعمال کرتا جو معیوب ہو، خوشی میں بھی وہ حرکتیں نہیں کرتا جو چھچوری حرکتیں ہوں، باوقار آدمی ہوتا ہے۔ یہ اشرافہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ کا لفظ استعمال ہوا ہے، صرف یہ بھی نہیں کہ آپ پسند فرماتے ہیں، وَيُحِبُّ، اللہ محبت کرتے ہیں ایسے شخص کے ساتھ، اس کے ایسے اخلاق کے ساتھ، اس کے ایسے کردار کے ساتھ۔ پھر اس کے برعکس بات کہی گئی، وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا، کہ اللہ اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں، اللہ کو کراہت ہے اس بات سے، یہ بات بری لگتی ہے۔ کیا؟ صفصافہا۔ اب صفصافہا کیا ہے؟ ہر گندی چیز، بد اخلاقی، گھٹیا چیز، اعلیٰ اخلاق کے منافی چیز، اس کے برعکس چیز جو ہے وہ صفصافہا ہے۔ بدتمیزی کرنا، گالیاں دینا، لوگوں کو ایذا پہنچانا، لوگوں کے ساتھ معاملات میں خرابی پیدا کرنا، ہر وہ چیز جو معاشرے میں عمومی طور پر بری سمجھی جاتی ہے، اگر انسان اس کا مرتکب ہے تو وہ صفصافہا، اللہ ایسی چیزیں کو برا سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اب ظاہر بات ہے یہ صفصافہا کی بہت ساری تفصیل ہے، بہت لمبی اس کی تفصیل ہے۔ کچھ ایسے امور ہیں جیسے انسان بد اخلاق کو ابھی ہم نے ذکر کیا، اپنی زبان کی احتیاط نہ کرے، اپنے کردار سے ایذا پہنچائے، گھر والوں کو ایذا پہنچائے، کام ساتھ کرنے والے لوگوں کے لیے آ جائے تو مصیبت کھڑی ہو جائے، دفتر میں جائے مصیبت کھڑی ہو جائے، گھر میں جائے مصیبت کھڑی ہو جائے، صفصافہا، اس کا کردار ایسا، ہر شخص اس سے تنگ رہتا ہے، خوشی نہیں ہوتی۔ انسان کو نا یہ بات یاد رکھیں، اپنے لیے ایک معیار مقرر کرنا چاہیے اور اس معیار پر اپنے آپ کو ہمیشہ بار بار ہر کچھ عرصے کے بعد اس معیار پر اپنے آپ کو انسان کو چیک کرنا چاہیے، اور خالص نیت کے ساتھ، اپنے آپ کو دھوکہ دینے تھے ہوئے نہیں، صحیح طریقے سے چیک کرنا چاہیے۔ وہ کیا کہ جب میں اپنے گھر جاتا ہوں گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ ڈر جاتے ہیں میری بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنے کام دھندے پہ جاتا ہوں، اگر کسی دکان پہ بیٹھتا ہوں میرے ساتھ کام کرنے والے ملازمین خوش ہوتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں ایک مصیبت آ گئی ہے، اپنے دفتر پہ جاتا ہوں، کسی جگہ جاتا ہوں، لوگ خوش ہوتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں، کسی محفل میں جاتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، لوگوں کو جہاں بھی انٹریکشن ہوتا ہے، ایک یہ معیار ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے۔ اگر ان تمام جگہوں پر یا اکثر جگہوں پر لوگ یہ کہیں لو جی آ گئی مصیبت، پریشان ہو جائیں، لوگ کھسکنا شروع ہو جائیں، اوائڈ کرنا شروع کر دیں، ایسے بندے کو خدا سے ڈرنا چاہیے، ایسے بندے کو خدا سے ڈرنا چاہیے، اور اس کے اندر یہ الزام نہیں ہونا چاہیے میں چونکہ بڑا حق گو ہوں، میں چونکہ دین پر بہت آگے ہوں، میں چونکہ ان تمام لوگوں سے بہت اچھا ہوں، اس لیے یہ گھٹیا لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، اس لیے یہ جو گناہگار لوگ ہیں نا یہ مجھے برداشت نہیں کرتے۔ شیطان آ کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مخلوق خدا بالعموم جس بندے سے تنگ رہتی ہے یہ صفصافہا، یہ گھٹیا اخلاق کا مالک ہے، یہ فضول آدمی ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، انسان بظاہر بڑا اچھا ہے
لیکن اس کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے، اس کو سوچ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ کہیں چلا گیا جسم سے بدبو آ رہی ہے، کہیں چلا گیا حرکتیں ایسی کر رہے ہیں، محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر کھنگورے ایسے مار رہا ہے، اس کے بلغم نکل رہے ہیں، ناک میں انگلیاں ڈال رہا ہے، فضول باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، صفصافہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں، گھٹیا باتیں۔ یہ لفظ ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا نا، یہ بڑا زبردست لفظ ہے۔ سفیہ بھی اسی سے نکلا لفظ، کہ بے وقوف لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں، چھوٹی حرکتیں، نیچ حرکتیں جو کرتے ہیں، انسان کو اپنے کردار کا جائزہ، بسا اوقات ان میں سے ایسی باتیں ہوتی ہیں کوئی دوسرا شخص کئی سال دوسرے کے ساتھ رہ کے اس کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ یار اب اس کو کیا کہیں، یعنی اس بندے کو بھی اس بات کا احساس دلائیں۔ یہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے دیکھیں طہارت اور نظافت کے مسائل بھی سکھائے، اپنی مونچھوں کو کا اہتمام کریں، زیر ناف اور زیر بغل بالوں کو صفائی کی جائے، ناخنوں کی صفائی کی جائے، خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ یہ کیوں سکھائی گئی ہیں یہ باتیں؟ اس لیے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے لیے ایذا کا باعث نہ بنے۔ اب دیکھیں نا، انسان کی زندگی کا کیا پتہ ہے، چلتے پھرتے لوگ مر جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارا کیا بننا ہے؟ ہمیں تختے پر لٹانا ہے، ہمیں بے لباس کرنا ہے، کچھ لوگوں نے ہمیں غسل دینا ہے، اور اس کے بعد ہماری ساری باڈی کا کوئی سیکرٹ کسی کے سامنے سیکرٹ نہیں رہنا، اور انسان گندا اتنا ہو کہ لوگ بعد میں کسی سے ذکر کریں یا نہ کریں۔ اس کی بھی ممانعت آئی ہے کہ اگر مردے کو کوئی چیز دیکھیں جو معیوب ہو، بظاہر ٹھیک نہ ہو، لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے تو دیکھا ہے نا، ان کے دماغ میں تو یہ بات آئی ہے۔ اس لیے یہ دین کے چھوٹی چھوٹی باتیں یہ سکھائی گئی ہیں کہ انسان ہر روز کو دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنے گھٹیا معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اچھا، خوبصورت، نظافت والا، باوقار لوگ جس کو دیکھ کر روشنی محسوس کریں، لوگ جس کو دیکھ کر اس کی طرف کشش محسوس کریں، لوگ جس بندے کو دیکھیں کہ یار یہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، لوگ ایسے بندے کو دیکھیں کہیں کہ ہاں اس کے ساتھ میرا تعلق ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری ہونی چاہیے، اس کے ساتھ میرا پیار اور انسیت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ ایسا بندہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں کہ وہ یہ عالی الامور میں سے ہے۔ اس کے برعکس ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بند کو کراہت کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ یہ انتہائی گندے اور گھٹیا اخلاق کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جن سے اللہ خوبصورت ہونے کی بنیاد پر محبت فرماتے ہیں، جن کے اخلاق عالی ہیں اور وہ اپنے اخلاق کو عالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت کا مرکز بنتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں سے بچنے سے اللہ ہمیں بچائے جو اس کے برعکس ہوں، جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نفرت کرتے ہیں یا جنہیں ناپسند کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔